فاروق صاحب، ایک طرف مسلم لیگ نون بار بار کہتی ہے کہ فوج کی انٹرونشن سیاست میں غلط ہے، دوسری طرف ایک حکومت کو ہٹانے کی بات کرنا اور فوج کو سیاسی انٹرونشن کے لیے انوائٹ کرنا، کیا یہ والی انٹرونشن حلال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو مجھے بڑا اعتراض ہے جب آپ نے کہا کہ وہ جماعت جو بھی آپ کو ایک جمہوری جماعت کہتی ہے، پی ایم ایل این ٹھیک ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے لیکن جمہوری بالکل نہیں ہے۔ یہ تو کہتے تو ہیں نا شریف فیملی، نہیں ٹھیک ہے شریف، لیکن شریف فیملی کی جماعت ہے نا۔ شریف فیملی آج اپنا ہولڈ اس پارٹی پہ چھوڑ دے اور اس پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں جس طرح کہ ایک جمہوری پروسیس میں ہونا چاہیے، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہونی چاہیے، پھر میں مانوں گا کہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہے ان دی ٹرو سینس۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہو از مریم نواز؟ آپ کی نظر میں، میری نظر میں، عوام کی نظر میں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مریم نواز از اے کانویکٹ۔ Should the army be ready, military establishment be ready to sit across the table with the convict آمنے سامنے بیٹھ کے؟ وہ تو بیل کے اوپر ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ تو بڑی انکانسٹیٹیوشنل ہے جو انہوں نے بات کی ہے کہ جناب ایک جمہوری پارٹی کو آپ جو ہے ان کو فارغ کریں۔ فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے جمہوری پارٹی کو فارغ کرنے؟ ان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے بھائی فارغ کرنا۔ آپ نے نواز شریف کے، عمران خان کی پارٹی کو تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، آپ پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ماس ریزگنیشن کرے تاکہ فریش الیکشن ہوں، تو کوئی جمہوری طریقے ہونا چاہیے نا۔ تو یہ آپ کیوں فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ پارٹی جو ہے اس کو وہ فارغ کرے؟ وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز کون ہے؟ میں کچھ جواب دے دیتا ہوں۔ ایک تو کانویکٹ ہے، وہ تو میں نے کہہ دیا آن بیل، اور دوسرا یہ وہی مریم نواز ہیں جنہوں نے سانے مزار قائد اعظم جو ہے اس میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے تمام وہ اپنا بے حرمتی کی مزار قائد اعظم کی، اور ظاہری بات ہے قائد اعظم کی روح کی اور ان کی گریو کی۔ اور اس کے بعد وہ کون ہیں مریم نواز؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے لاہور کے، نیب لاہور کے دفاتر پہ جو اٹیک تھا وہ لیڈ کیا تھا۔ میرا خیال ان کے ہسبینڈ بھی اس میں شامل تھے، اب ایک دو لوگ جو ہے اس میں پکڑے گئے ہیں۔ تو اور یہ کون ہے مریم نواز؟ یہ وہی ہے نا جنہوں نے ڈان لیکس کو میں پرائم کیریکٹر تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، فرام دی پرائم منسٹر آفس جو باتیں ساری سرکاری میٹنگ کی لیک آؤٹ کی گئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، وڈ دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ لائک ٹو sit across the table with such a person؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں اگر ان کو بہت ضرورت پڑی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، نیٹ اینڈ کلین لیڈرشپ، تو خیر وہاں سے آپ کو نظر آتے نہیں ہیں۔ سب کے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، کسی کے ڈرگ کے کیسز ہیں، کسی کے باقی کرپشن کے، میگا منی لانڈرنگ کے کیسز۔ تو بہرحال پھر بھی جو کوئی 3-4 کلین لوگ ہیں اگر وہ ملنا چاہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو جس طرح نواز شریف نے کہا ہوا ہے کہ کوئی نہیں ملے گا فوج کو بیہائنڈ دا سین یا جو بھی اور طریقہ ہے، تو بالکل میرا خیال ہے۔ تو یہ سڈن چینج ہے یا نہیں ہے فاروق صاحب؟ یہ سٹانس کے اندر سڈن چینج کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مریم نواز صاحبہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے حکومت کو ہٹانے کا، یا تو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ریزگنیشنز فرام دا پارلیمنٹ، کیا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں چلنے والا؟ کیا پارلیمنٹ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فارم میں پارلیمنٹ کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک جمہوری طریقے سے ایک جمہوری حکومت کو نہیں گرا سکتی؟ وائی کال دا اسٹیبلشمنٹ آن دیٹ؟ ایگزیکٹلی، ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم از لائکلی ٹو بی اے نو گو ان دی کمنگ ویکس، ان دی کمنگ ڈیز۔ لیکن ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سعودی عربیہ نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا وہاں پہ پناہ لینے کے لیے۔ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یو کے گورنمنٹ جو ہے سیریسلی ان کو ڈپورٹ کرنے کی بات کری نواز شریف صاحب کو۔ ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اب وہ ہارلے اسٹریٹ میں، ہارلے کلینک میں وہ جا رہے ہیں، اور تاکہ کسی طرح یہ کور اپ پھر کیا جائے کہ جناب ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کی وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اب شروع ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کیسے شہباز شریف اینڈ فیملی، کل ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں منی لانڈرنگ کے لیے، انکلوڈنگ حمزہ اور ان کی فیملی، یہ تمام لوگ، اور جس طرح نواز شریف صاحب کا کل پھر وہ ہوا ہے، اشتہاری ڈکلیئر ہوئے۔ مائی پوائنٹ از دس، ان کو نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکلی ہو، لیگلی ہو، ان کو شریف فیملی اس پاکستان کی سیاست سے آؤٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اب کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا نا۔ انہوں نے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سینئر جنرلز کے اور ڈی جی آئی سے ان کے نام لے کے ان کو ملائن کیا، ان کے خلاف کیمپین چلائی، فوج میں ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ آپ مجھے بتائیں،
for military establishment کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مریم نواز کی اپنا اس بات کے اوپر وہ جناب کہیں گے آئیں جی موسٹ ویلکم, ہم آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں, آپ سے بات بھی کرتے ہیں, عمران خان کی گورنمنٹ کو فارغ کرتے ہیں. نو وے, آئی ڈونٹ تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی تک اگر یہ ملٹری لیڈرشپ کی سائیکی کو نہیں سمجھ سکے تو میں تو پھر حیران ہوں یہ کس قسم کے سیاستدان ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ اب جو گورنمنٹ آگے سے کہہ رہی ہے کہ ان کو اپنا نیریٹو ہی نہیں پتا, پہلے کہتے ہیں فوج سے بات نہیں کرنی, اس کے بعد کہتے ہیں فوج سے بات کرنی ہے, بٹ یہ سڈن چینج, وائی ڈو یو تھنک دس ہیز اکرڈ, کیوں آئی ایسی تبدیلی ایک دم سے کہ ایک طرف تو بہت سارے لوگوں کو نام لے لے کر پن پوائنٹ کیا جا رہا تھا, تو دوسری طرف اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس ادارے سے بات ہو سکتی ہے لیکن حکومت سے بات نہیں ہو سکتی. پہلے کہہ رہے تھے حکومت ہمارا ہدف نہیں ہے. جی وائی دا سڈن چینج؟ میرا خیال ہے جی دیکھیں پی ایم ایل کے اندر بھی بہت ہی آوازیں اٹھائی گئی ہیں. جنرل قادر بلوچ نے اور کچھ پی ایم ایل این کے اور لوگوں نے, زہری صاحب ٹاپ لیڈر ہیں بلوچستان کے پی ایم ایل این کے, انہوں نے پی ایم ایل این چھوڑ دیا ہے. لیکن آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنا ہوگا جنرل عبد القادر بلوچ کے حوالے سے. نہیں, میں نے تو خود ان کی پریس کانفرنس سنی جنرل قادر بلوچ کی, انہوں نے کوئی اپنے ورڈز منس نہیں کیے, انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ میرے چیف کے خلاف نیریٹو ہے, میرے چیف کو جب اس طرح کوئی کہے تو سوال ہی نہیں پیدا ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آج میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, تھوڑی دیر پہلے میں نے محترمہ سینیٹر رزینہ علی خان, میرا خیال یہی عالم خان, ان سے میں نے بات کی, جن کا سوشل میڈیا پہ جسٹ ٹو کنفرم سوشل میڈیا پہ ایک پڑا ان کا لیٹر اور ریزگنیشن فرام دا پی ایم ایل این بیسک ممبرشپ وہ سرکولیٹ کر رہا تھا. میں صرف کنفرم کرنا چاہتا تھا, ان کے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا بالکل میں نے اصولوں پہ اپنا پی ایم ایل این کو چھوڑا ہے اور میں ایک فارمر سینیٹر ہوں پی ایم ایل این کی, میں برداشت نہیں کر سکتی کہ جناب یہ اس قسم کی جو نواز شریف آپ کا نیریٹو ہے پاکستان آرمی اور پاکستان ملٹری لیڈرشپ کے خلاف, یہ تو کوئی بھی پیٹریوٹک اور عقل مند اور باشعور پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا. تو پی ایم ایل کے اندر جو ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے, پی ایم ایل کے اندر سے جو بغاوت کی ایک فضا شروع ہو چکی ہے لیڈ بائی جنرل قادر بلوچ, میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ معاملہ سارا ہو گیا الٹا. اور دوسرا جو تحریک چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں کہ اس کوٹ آف انکوائری کراچی والی جو ہے اس میں 2 افسر ٹھیک ہیں, انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا اور وہ جذباتی ہو گئے. کس لیے جذباتی ہوئے؟ مزار قائد کی حرمتی کی خاطر انہوں نے وہ قدم اٹھایا. کوئی سچویشن نہیں تھی جی, لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم کردار ہے اس سانے کے جس میں یہ مریم نواز ہے, جس میں کیپٹن صفدر ہے, یہ لوگ تو دندناتے پھر رہے, ان کو تو شرمندگی بھی نہیں ہے, کوئی ندامت بھی نہیں ہے کہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم نے مزار قائد پہ جا کے یہ تمام سارا غلط کام کیا, ان کی بے حرمتی کی, لیکن وہ تو یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہے they are under all kinds of pressure, internal, external. I will not even rule out کہ باہر کے کچھ ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ جناب you have no other option but to go and surrender yourself before the courts in Pakistan and go and talk to the military over there.